سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں رفیع الدین رفیق آپ کی خدمت میں اسپیشل اسٹوری قلعہ احمد نگر یا چاند بی بی کا قلعہ لے کر حاضر ہوں۔ قلعہ احمد نگر عروج و زوال کی کتنی ہی داستانیں اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے اپنی شکستہ حالی بیان کرتا کھڑا ہے۔ احمد نگر بھنگار شاہراہ کی دائیں جانب ببول اور برگد کے درختوں سے گھرے علاقے میں پتھر کی فصیل نظر آتی ہے۔ پتھر کی یہ مضبوط فصیل احمد نگر کے اس قلعے یا اس تاریخی قلعے کی ہے جسے احمد نظام شاہ بحری نے بہمنی سپہ سالار جہانگیر خان پر فتح کے بعد 1499 میں تعمیر کروایا تھا۔ ابتدا میں قلعے کی دیواریں مٹی اور پتھر کی تھیں۔ قلعے کی تعمیر سے قبل اس جگہ سید باغ نظام بزرگ کا باغ تھا، جن کا 1490 میں انتقال ہوا اور انہیں اسی جگہ دفن کیا گیا، اس لیے اس جگہ کو باغ نظام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ زمین پر واقع ہے۔ اس کا گھیرا یا اس کا رقبہ 1 میل 80 گز ہے۔ فصیل کے اطراف میں خندق ہے جس کی گہرائی 14 سے 20 فٹ اور چوڑائی 85 سے 180 فٹ ہے۔ خندق میں نہروں کے ذریعے پانی بھرا جاتا تھا تاکہ دشمن قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ احمد نظام شاہ نے قلعے میں سون محل اور نگینہ محل تعمیر کروایا۔ برہان نظام شاہ کے فرزند حسین نظام شاہ نے 17 ماہ میں پختہ قلعہ تعمیر کروایا۔ قلعے کی فصیل پر پتھر اور چونے کے 24 بروج بنے ہوئے ہیں۔ خندق کو گہرا کیا اور اپنے ہر ایک وزیر یا امیر کو حکم دیا کہ وہ ایک برج اپنے خرچ سے تعمیر کروائے۔ داخلی دروازے کے اوپر واقع برج کو الہی برج کہا جاتا ہے یا اسے الہی برج کا نام دیا گیا۔ برج کے دائیں جانب قلعے کی فصیل پر غربی برج، نارنگی برج، سراج برج، دولت خانی برج، آتش خانی برج، شاہ برج، رحمانی برج، حسین خانی برج، قاسم خانی برج، بیدری برج، سبحانی برج، یوسف خانی برج، جہانگیر خانی برج، فرحات خانی برج، بحری برج، فتح یاور برج، سرجہ خانی برج، قابل خانی برج، اشرف خانی برج، فولاد خانی برج، مقرب خانی برج اور آصف خانی برج تعمیر کروایا۔ ان بروجوں کو حسین نظام شاہ نے اپنے سرداروں کے نام سے منسوب کیا۔ قلعے کے اندر گگن محل، مینا محل، روپ محل اور بغداد محل تعمیر کروائے۔ 4 باولیاں، مچھلی باولی، گنگا باولی، شکر باولی، جمنا باولی کھدوائی۔ شاہی محلات کے درمیان شہزادوں کے لیے ایک مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ قلعے کا داخلی دروازہ مغرب کی جانب بنوایا، مگر داخلے کا رخ شمال کی جانب ہے۔ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد خندق پر لکڑی کا عارضی پل اب بھی ہے، جس کے نیچے پانی بھرا رہتا تھا اور وقت ضرورت اس عارضی پل کو توڑ دیا جاتا تھا۔ چوبی دروازے میں آئینی میخیں لگائی ہوئی ہیں تاکہ ہاتھی ٹکرا کر دروازے کو توڑ نہ سکے۔ اس وسیع دروازے اور قلعے کے داخلے کے دروازے کے درمیان پہرے داروں کو ٹھہرنے کے یا رکنے کے لیے کوٹھیاں اور حبشی خانہ بنایا گیا۔ اس پر وسیع برج کا تفریح کے لیے بارادری بنی ہوئی ہے۔ خندق کی تہہ سے قلعے کی دیوار 30 فٹ بلند ہے اور فصیل قلعے کی دیوار پر 24 برج نیم دائرہ 50-50 گز کے فاصلے پر بنائے ہوئے ہیں۔ برجوں پر پناہ گیر کے طور پر 5 سے 10 فٹ اونچی دیوار بنوا کر ان میں بندوق، ضرب توپوں کے لیے سوراخ یا دریچے بنے ہوئے ہیں۔
ایک برج سے دوسری برج پر جانے کے لیے دیوار پر 5 فٹ چوڑا راستہ بنا ہوا ہے۔ الہی برج کی اندرونی دیوار پر ایک کتبہ نصب ہے جو نعتیہ اشعار جس پر لکھے ہوئے ہے، جس کا مطلب ہے یا معنی ہے: محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کی آبرو ہے، جو اس در کی خاک نہیں اس کے سر پر خاک ہو جائے۔ قلعے کی مشرقی سمت انگریز کرنل جیکب نے 1832 میں خندق کے اوپر لوہے کی زنجیروں سے آئینی پل بنوایا تھا۔ پل پختہ حالت میں ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ پختہ ہونے کے باوجود اب شکستہ ہو گیا ہے۔ 1596 میں مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے شہزادہ مراد کو عبد الرحمن خانہ اور دیگر امراء کے ساتھ احمد نگر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن احمد نگر میں حسین نظام شاہ کی بیٹی، جسے دنیا اور تاریخ چاند سلطانہ یا چاند بیوی کے نام سے جانتی ہے، چاند بیوی نے مغل فوج کا سخت مقابلہ کیا۔ مغلوں نے فتح برج کی ایک دیوار میں شگاف کر دی، لیکن چاند بیوی نے وہاں کھڑے ہو کر اسی رات ٹوٹی دیوار تعمیر کروا دی۔ یہ دیکھ کر مغلوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ شہزادہ مراد کو نامراد لوٹنا پڑا۔ چاند بیوی اور مراد کے درمیان سوپا کے قریب امن معاہدہ کر لیا گیا، جس کی صلح میں چاند بیوی نے برار یعنی ودربھ کا علاقہ مغلوں کے سپرد کر دیا۔ 1598 میں شہنشاہ اکبر نے احمد نگر کو حاصل کرنے کے لیے شہزادہ دانیال اور ابو الفضل کو ایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ نظام شاہی فوج جو چاند بیوی کے ماتحت جواں مردی اور بہادری سے مغلوں کا مقابلہ کرتی چلی آئی تھی، وہاں پر اب بغاوت، آپسی رنجش، رقابت نے پیر پسارا۔ چاند بیوی قتل کر دی گئی اور 1600 عیسوی میں مغلوں نے قلعہ احمد نگر فتح کر لیا۔ شہزادہ اورنگزیب جب دکن کے صوبے دار بنائے گئے، انہوں نے احمد نگر قلعے کی مرمت کروائی۔ عظیم الشان مغلیہ سلطنت اورنگزیب کے انتقال کے بعد زوال پذیر ہوئی۔ 1724 میں اورنگ آباد میں میر قمر الدین آصف جہاں اول نے سلطنت آصفیہ حیدرآباد دکن کی بنیاد رکھی۔ نظام نے نواب خوی جنگ کو احمد نگر کا قلعہ دار مقرر کیا۔ اس نے اور اس کے بھائی شاہ شریف نے پیشوا باجی راؤ المعروف نانا صاحب کے چچا زاد بھائی سداشیو بھاؤ سے 25,000 زر نقد اور 12 گاؤں رشوت میں لے کر قلعہ ان کے حوالے کر دیا۔ 1797 میں قلعہ احمد نگر مراٹھا سردار مادھوراؤ سندھیا کے قبضے میں چلا گیا۔ 1817 میں انگریزوں نے مراٹھوں کو شکست دے کر قلعہ احمد نگر پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ انگریز انجینئر کرنل جیکب نے 1832 میں قلعے کا مشرقی دیوار کا ایک حصہ توڑ کر قلعے سے خندق کے پار سطح زمین تک لوہے کی زنجیروں سے ایک آئینی پل تعمیر کروایا، جس کو مقامی زبان میں جھولتا پل کہتے ہیں۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کے دور میں کانگریس کے تقریباً تمام ممتاز رہنما، جن میں پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، آچاریہ کرپانی، ڈاکٹر سید محمود، پنڈت گووند ولبھ پنت، بیرسٹر آصف علی، آچاریہ نریندر ولبھ بھائی پاٹل وغیرہ گرفتار کر کے اسی قلعے میں نظر بند کیے گئے۔ قلعہ احمد نگر بے شمار عروج و زوال کی داستانیں لیے ہوئے آج بھی کھڑا ہے۔ یہ تھا قلعے کا مختصر تعارف۔ اب ہم آپ کو قلعے کے اندر لیے چلیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے یا کس اہمیت کا حامل ہے یہ قلعہ۔
ہم نے آپ کو قلعہ احمد نگر کے باہر کے حصے کی مناظر اپنے کیمرے میں جو قید کیے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ وہ اوپری حصہ ہے دیوار کا یا برج کا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ نصف دائرے کے برج بنے ہوئے ہیں، 27 برج۔ یہ پرچم لہرا رہا ہے، ہمارے ملک کا ترنگا پرچم۔ قلعہ احمد نگر جسے دیکھنا ہے وہ یوم آزادی یعنی 15 اگست اور یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری کے دن یہاں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ قلعے کا بہت بڑا حصہ یہ الہی برج سے جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ 12 دری ہے اوپر، بہت ہی خوبصورت عمارتیں رہی ہے ایک زمانے میں یہ، لیکن آج عدم توجہی کی وجہ سے دھیرے دھیرے قلعہ احمد نگر کھنڈر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خندق کا منظر ہے جو قلعے کے چاروں جانب یا قلعے کی دیوار فصیل سے گہرائی کے ساتھ کھودی گئی تھی۔ یہ 12 دری کا اوپری حصہ الہی برج کے پاس، یہ سیڑھیاں اور یہ برج کے اوپر ہم نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہاں پر فوجی گشت کرتے تھے۔ انہی میں سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو وہ فصیل کا وہ حصہ ہے جسے مغلوں نے شگاف لگا کر منہدم کر دیا تھا یا توڑ دیا تھا، اور چاند بی بی نے اسے تعمیر کروایا تھا۔ پتھروں کے ذریعے، پتھروں کی مدد سے اس قلعے کو مضبوط بنانے کا کام ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیا گیا تھا، اور یہ حسین نظام شاہ نے یہ انجام دیا تھا۔ یہ ابتدا میں یہاں پر ایک میدان تھا، ایک باغ تھا جو ایک بزرگ کے نام پر، نظام ان کا نام تھا ان بزرگ کا جن کی مزار اندر ہے۔ یہ دیکھیے الہی برج ہے، اب اس سے ہم جب یہ تو ابھی مقفل ہے، بڑا مضبوط دروازہ ہے اور کیلیں لگے ہوئے دروازے میں۔ یہ خندق کا منظر، کوئی مست ہاتھی بھی اس کو پار کر کے اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ یہاں پر جو لکڑی کا برج وہ ہے، پل ہے، اور یہ 12 دری اوپر کی الہی بروج کے اوپر کی۔ یہ وہ منظر 12 دری کا جو الہی برج کے اوپر ہے، اور الہی برج کے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اس لکڑی کے پل سے، تو وہاں پر حضرت نظام، جو سید نظام جن کا نام تھا اور جن کے نام سے یہ قلعہ بھی بنا، یہ پہلے وہاں پر ان کا باغ تھا۔ یہ دیکھیے یہ لکڑی کا پل ہے، اور یہ خندق کا حصہ، سوکھی ہوئی خندق، فی الحال جھاڑیاں ہیں کافی خندق میں۔ اور یہ ایک راؤنڈ جو برج ہے الہی برج، اس کے چکر لگانے کے بعد ہم دروازے کے پاس جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ یہ الہی برج کے پاس یا اس کے صدر دروازہ جو قلعے کا، ابھی دوسرا دروازہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو لاک کر دیا گیا ہے، مقفل ہے یا قفل لگا دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک دروازہ، اب یہ دروازہ نظر آیا کتنا گھومنے کے بعد۔ اور یہ الہی بروج ہے جو قلعہ احمد نگر کی آن بان اور شان ہے۔ صدر دروازہ ہے، میخیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ کوئی مست ہاتھی بھی قلعے کے اندر داخل نہ ہو اس کو توڑ کر۔ یہ جیسا کہ اکثر دروازے جو دیکھے گئے ہیں ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے جہاں سے آم و درفت کا نظم کیا جاتا ہے، اور کسی بڑے واقعے کے وقت دروازے کھولے جاتے تھے، قلعے کے دروازے یا محلات کے دروازے۔
دیکھیے یہ سمبول ہے نظام شاہی احمد نگر کا، اور یہ الہی دروازہ، یہ الہی برج کا دروازہ، داخلی دروازہ کہیں کہیں آج بھی مضبوط ہے دیوار، لیکن جو درخت ہوتے ہیں دیواروں میں، جو دیوار کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں، وہ آنا شروع ہو گئے۔ یہ قلعہ آج بھی احمد نگر کی ملٹری کے قبضے میں ہے۔ یہ باہر کا منظر فصیل کا، یہ نصف دائرہ یعنی آدھا راؤنڈ کا، اور یہ حضرت پیر باغ نظام رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ قلعے کے اندر، جو الہی برج کے اندر ہی ہے، وہاں ہم آپ کو لے کر چلیں گے۔ بند تھا دروازہ تو ہم جو عارضی دروازہ وہاں سے دیکھیے اندر سے دروازہ جو قفل کیا ہوا ہے، وہ یہ اندر کا منظر ہے الہی برج کا، ہم نے آپ کو باہر سے بتائے تھے۔ یہ دروازہ ہے مضبوط آج بھی، اور اس سے قلعے کے اندر داخل ہونے کا یہ راستہ ہے۔ یہ سید باغ نظام جو بزرگ تھے احمد نظام شاہ بیری کے وقت میں، جن کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد ان کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ ان کا انتقال 1490 میں ہوا عیسوی میں، اور یہ قلعے کی جو تعمیر ہے، جو کچا قلعہ ہی تھا پہلے ابتدا میں، وہ 1499 میں احمد نظام شاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ کمان ہے، یہ یہاں پر کچھ کوٹیاں ہیں، کمرے ہیں، حبشیوں کے کمرے ہیں کچھ، اور اس کے برج کے اوپر جو ہے تو وہ بارادری ہے۔ یہ دوسرا دروازہ ہے، جو ایک دروازہ الہی دروازے سے جب ہم اندر داخل ہوتے داخلی، تو پھر یہ دوسرے دروازے سے قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، 1 میل 80 گز کا رقبہ ہے اس قلعے کا، ایریا ہے پورا، بہت وسیع علاقے پر ہے، اور مضبوط دیوار۔ یہ دیکھیے کہ دروازے کو جو جس طریقے سے بند کیا جاتا تھا، وہ الہی برج سے جب ہم اندر داخل ہوتے تو تھوڑا سا کھلا ہوا ہے علاقہ، اور وہیں پر وہ کوٹیاں، یہ اوپر بارادری ہے۔ یہ ان کمروں کی حالت، جو کوٹیاں تھیں، جب عمارتوں کے اوپر دیکھ بھال نہ ہو، جب انہیں لاوارث چھوڑ دیا جائے، تو وہ عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اکثر عمارتوں کا یہی حال رہا ہے۔ کتنی محنت اور پیسے کا خرچ کے بعد یہ تعمیر ہوئی تھی عمارتیں، یا ہوئی ہوگی، اور آج یہ لاپرواہی کا شکار ہے۔ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کھنڈر ہو چکی ہے۔ یہ قید خانے کے طور پر استعمال ہوا۔ قلعے کا وہ علاقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جہاں پنڈت نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد اور بھارت چھوڑو تحریک کے دور میں مجاہد آزادی کو قید رکھا گیا تھا۔ قلعہ احمد نگر بھی ان قلعوں کی طرح ہے جس نے بے شمار بادشاہوں کو تخت نشین اور زوال پذیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ بارادری سے لیا گیا خندق کا منظر ہے باہر کا۔ اب یہ قلعے کے اندر جو دوسرے دروازے سے داخل ہوتے الہی برج کے بعد میں، وہ دروازے کا دیکھیے کتنی خوبصورت تعمیرات ہے۔ یہ الہی برج کا اندرونی حصہ ہے دروازے کا، اور یہ وہ کوٹھیاں، کمرے، اور یہ قلعے کے اندر داخل ہونے کا راستہ۔ اب اس راستے کا استعمال نہیں ہوتا۔ انگریزی دور میں دوسرا راستہ جو ہے تو بنایا گیا تھا۔ پہلے یہ راستہ تھا، اس کے بعد جیکب نے، جیسا کہ ہم نے بتایا، دوسرا راستہ جو جھولتے پل کا ہے وہ اختیار کیا تھا۔
اور انگریزوں نے جو ہے تو بعد میں جو ہے تو اس راستے کو اختیار کیا جو اب جس راستے سے گزرتے ہیں، بسیں، گاڑیاں، اور دوسری جو ہے تو سواریوں کے لیے وہ آسان ہے۔ الہی برج کا راستہ بہت ہی راؤنڈ ہے، گاڑیاں ٹرن ہو کر نہیں آ سکتی، اس لیے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ اتنے بڑے رقبے پر بنا یہ قلعہ چاند بی بی اور خاندان نظام احمد نظام شاہ بحری اسی قلعے میں قیام پذیر رہتے تھے۔ قلعے کے بعد میں ہشت بہشت کے نام سے ایک عمارت بنی، فرح باغ بنایا گیا، مختلف محلات تعمیر کیے گئے مختلف دور میں۔ سرجے خان کا محل، چنگیز خان کا محل، سلابت خان نے اپنے مقبرے کے لیے سلابت خان کا جو ٹومب ہے یا مقبرہ ہے وہ شاہ پور میں واقع ہے۔ اسی شہر میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا اور خلد آباد لا کر انہیں دفن کیا گیا۔ یہ کسی زمانے میں بہمنی حکومت کا حصہ رہا احمد نگر، بعد میں نظام شاہی حکومت کا دارالسلطنت بنا۔ مغلوں نے بے شمار بار کوششوں کے اسے حاصل کیا۔ مغلوں کے زوال پذیر ہونے کے بعد آصف جاہی حکومت کے قبضے میں قلعہ آیا۔ بعد میں خوی جنگ کی نااہلی سے یا لالچ نے اس قلعے کو دے دیا مراٹھا پیشوا حکمرانوں کو۔ پھر یہ جیکب نے انگریز جنرل نے جو ہے حاصل کیا، انگریزوں کا احمد نگر پر قبضہ ہو گیا، اور بعد میں آزادی کے بعد یہ قلعہ حکومت ہند کا حصے میں آیا، کہ حکومت ہند کا حصہ بنا یہ قلعہ۔ یہ فصیل کے اوپری حصہ ہے۔ محلات میں سے یہ وہ کتبہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کسی مسجد کا کتبہ ہے، یہ نعتیہ اشعار لکھے ہوئے، یہ لا کر یہاں پر جڑ دیا گیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کی گئی ہے، اور جو ہے جو شعر ہے وہ یہ شعر کا جو میں مطلب آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد عربی کے آبروئے ہر دوس راست، کسے کے خاک درش نیست خاک برسر اوست، یعنی محمد عربی دونوں جہان کی آبرو ہے، جو اس در کی خاک نہیں اس کے سر پر خاک۔ یہ اوپری حصہ ہے فصیل کے الہی برج کا۔ اور یہ اوپر بارہ دری پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں، اور یہ پھر ہم آپ کو فصیل پر لے آئے۔ فصیل بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور فصیل پر سے ہی جو ہے تو اپنی قلعے کی حفاظت سپاہی کرتے ہیں۔ فصیل میں جو نصف برج ہوتے ہیں ان میں سوراخ ہوتے ہیں، اور وہاں پر توپیں نصب کی جاتی ہے، اور وہاں سے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ دشمن پر نظر رکھتے ہیں۔ قلعہ احمد نگر کسی پہاڑ پر نہیں بلکہ زمینی سطح پر ہے، جبکہ دیگر جو قلعے ہیں، شیونری کا قلعہ، جسے جنر کا قلعہ، دولت آباد کا قلعہ، یہ سب اونچائی پر ہے، لیکن یہ قلعہ ایک ایسا ہے کہ جو زمینی سطح پر ہے، اور اس کے ارد گرد جو خندق ہے وہ
تحفظ کرتی تھی اس قلعے کا۔ احمد نگر فوجی اعتبار سے ہمیشہ ہی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہ الہی برج کا دور سے لیا گیا منظر ہے۔ احمد نگر ہمیشہ سے فوجی اعتبار سے بہت ہی اہم رہا ہے۔ بہمنی سلطنت کے دور میں، نظام شاہ احمد نگر کے دور میں، اور بعد میں اورنگزیب کی چھاونی بھی جو ہے یہ محل کا وہ حصہ ہے جو بنایا گیا تھا، اور آج یہاں پر ملٹری کی گودام وغیرہ ہے۔ اب ہم آپ کو وہ منظر بتائیں گے جہاں بھارت کے مجاہد آزادی رہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کے جو زور پر تھی تحریک، اس دوران مجاہد آزادی جیسے کہ ہم نے بتایا پنڈت جواہر لال نہرو، یہ سب کمرے ہیں ان کے، یہ جیل خانے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، آچاریہ کرپانی، ڈاکٹر سید محمود، پنڈت گووند ولبھ پنت، بیرسٹر آصف علی، پی سی گھوش، ستیہ رام ایّر، آچاریہ نریندر، ولبھ بھائی پاٹل وغیرہ کو گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تھا، نظر بند کیا گیا تھا، اور یہیں سے پنڈت جواہر لال نہرو نے یہیں پر قید نظر بندی کے دوران اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا، بھارت ایک کھوج یا تلاش ہند کے نام سے کتاب لکھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہاں سے خطوط لکھے، غبار خاطر کی نام سے جو بعد میں چھپے اور اردو ادب میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ انہی کمروں میں مجاہد آزادی ٹھہرے۔ آزادی کی لڑائی میں احمد نگر کے قلعے کے یہ کمرے اس بات کے گواہ ہیں کہ آزادی کے متوالے انہی کمروں میں قید تھے، یہیں سے آزادی کی شمع روشن ہوئی۔ سید محمود کا کمرہ، مولانا ابوالکلام آزاد کا کمرہ، پنڈت جواہر لال نہرو کا کمرہ، اور ان کمروں میں وہ پلنگ آج بھی موجود ہے جو انہیں دیے گئے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قلعہ فوجی اعتبار سے اہم تھا، تو فوج کی چھاونی میں سے تھا۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کا کمرہ، اس کے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو، تو یہ وہ کمرے کا اندرونی منظر ہے، دیکھ لیجئے۔ قلعہ احمد نگر جو بے شمار عروج و زوال کی داستانیں اپنے سینے میں لیے آج بھی کھڑا ہے، اور اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی طرف دھیان دیا جائے، اس کو کھنڈر سے دوبارہ قلعے میں اور محلات کو صاف، جو محلات ہیں ان کا جتن کیا جائے۔ یہی قلعہ یا قلعے کو دیکھنے والے چاہتے ہیں۔ یہ کمرہ وہ پنڈت نہرو کا، یہ وہ کاغذات جن پر اشعار اردو میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پنڈت نہرو اردو بہت اچھی جانتے تھے، لکھتے پڑھتے تھے۔ اپنی دختر اندرا گاندھی کی شادی کا جو دعوت نامہ تھا وہ بھی انہوں نے اردو میں جو ہے چھپوایا تھا۔ تو پنڈت نہرو اردو، انگلش، یہ تمام زبانوں جانتے تھے، عبور تھا۔ اور ساتھ میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی بازو کے کمرے میں تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو جو پہلے وزیر تعلیم تھے ہندوستان کے، علمی اور ادبی حلقوں میں بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تھی داستان یا یہ اسپیشل اسٹوری قلعہ احمد نگر، جسے ہم نے چاند بی بی کا قلعہ کہہ کر آپ سے مخاطب کیا۔ وجہ یہ تھی کہ چاند بی بی کی بہادری نے مغلوں کو زیر کیا تھا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ پھر کوئی اسپیشل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں رفیع الدین رفیق اجازت چاہتا ہوں۔